میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا کریم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی وہ بیان فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ماہ رمضان آتا تو ہر قیدی کو رہا فرما دیتے اور جو ہے ہر سائل کو عطا کرتے. یعنی جب ماہ رمضان آتا تو ہر قیدی کو رہا فرما دیتے اور ہر سائل کو عطا کرتے. اس سے کیا ہوا؟ لیکن آج کے ماہ رمضان کو دیکھیں کہ لوگوں کے پاس اگرچہ قیدی نہیں ہوتے، اگرچہ ان کے پاس ان کے خادم نہیں ہوتے، لیکن آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ٹھیلے لگانے والا بھی ہے تو وہ ماہ رمضان کے اندر اپنی چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ماہ رمضان چل رہا ہے. ہر ویکتی، ہر انسان، ہر مسلمان ان فروٹوں پر ٹوٹ پڑے گا. جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے تو لوگ اپنی چیزوں کو مہنگا کر دیتے ہیں. کیوں؟ یار آپ دوسرے لوگوں کے تہواروں کو نہیں دیکھتے کہ جب ان لوگوں کا تیوہار آتا ہے، ان کی جب دیوالی یا کچھ بھی آتا ہے تو وہ اس وقت جو ہے اپنے میٹھوں کو جو ہے سستا کر دیتے ہیں. بلکہ مسلمانی جو ہوٹل ہیں، مسلمانی جو دکانیں ہیں، وہ بھی اپنے مالوں کو ان کے آنے والے وقت میں جو ہے ان کے آنے والے تیوہار میں سستا کر دیتے ہیں. تو تمہیں اپنے تیوہار کا کیوں خیال نہیں ہوتا؟ تمہیں ماہ رمضان کا کیوں خیال نہیں ہوتا؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ غریبوں کا بھلا ہو جائے؟ کیا تم نہیں چاہتے کہ یتیموں کا بھلا ہو جائے؟ ایک ویکتی دو کھجور خریدنے کے بعد کسی دو ویکتی کا اگر روزہ افطار کرا دے تو آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ جو انسان کسی انسان کو اگر ایک گھونٹ پلا دے، ایک سپ پانی پلا دے، ایک سپ جو ہے ملک پلا دے تو اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کی گردن کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے. تو کیوں اپنے مال کو تم ثواب کے خاطر اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، امت محمدیہ کے لیے اپنے مال کو سستا کر کے کیوں نہیں بیچتے؟ کیوں مہنگا کر کر بیچتے ہو؟ کیا خیال ہے تمہارا؟ کیا تمہیں دنیا کے اندر ہی رہنا ہے؟ کیا تمہیں دنیا سے نہیں جانا ہے؟ یاد رکھنا، جب تم مر جاؤ گے نا، جب تم دنیا سے کوچ کر جاؤ گے نا، جب دنیا فانی سے دنیا بقا کی طرف چلے جاؤ گے نا، تو ایک تمہاری اولادیں تمہارے کام نہیں آنے والی، یہ تمہاری بیوی تمہارے کام نہیں آنے والی. کام وہی آئے گا جو یار تم نے دنیا کے اندر اکٹھا کیا، جائز طریقے سے کھلایا. کام وہی آئے گا جو تم نے اچھے اعمال کیے. آپ خود دیکھو، انسان ننگا پیدا ہوتا ہے جس کے پاس نہ اعمال ہے، جس کے پاس نہ کوئی رکوتی ہے، جس کے پاس بینک آف بیلنس نہیں ہے، جس کے پاس کپڑا نہیں ہے، صرف اور صرف ننگا پیدا ہوتا ہے. لیکن جاتا ہے تو آپ نے دیکھا کیا لے کر جاتا ہے. لیکن آنے کے بعد اور جانے سے پہلے انہوں نے کیا کمایا، کیا کرا، کہاں گیا وہ سارا؟ اولادوں پر چلا گیا، بیوی پر چلا گیا، خاندان والوں نے تقسیم کر لیا، بیٹوں نے تقسیم کر لیا. تم کیا لے کر جاؤ گے؟ تمہیں تو صرف کفن ملے گا، اور کفن بھی وہ جسے کہ مل گیا اس پر خدا کا فضل ہو گیا، ورنہ اللہ عز و جل تو پاپیوں کو کفن بھی نصیب نہیں ہونے دیتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ ماہ رمضان آتا تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر سائل کو عطا فرماتے، یعنی ہر سائل کو خوب دیتے، اپنے منگتوں کو خوب عطا فرماتے اور ہر قیدی کو رہا فرما دیتے. اور آپ کی سخاوت کے بارے میں اس مہینے کے تعلق سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ مہینہ آتا تو اس کے اندر آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آپ سخاوت فرماتے تھے، آپ عطا فرماتے تھے. یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا روٹین. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرز عمل پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اگر حضور کے روٹین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو میں یہ بات آپ سب کے سامنے، اگر آپ ان کو فالو کرنا چاہتے ہیں تو میں یہ بات آپ سب کے سامنے ایبسٹریکٹ کر دیتا ہوں، سمرائز کر دیتا ہوں، یعنی خلاصہ کر دیتا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس ماہ رمضان کے اندر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے. نمبر 1، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ راتوں میں اٹھ کر کے روتے تھے، گڑ گڑاتے تھے.
راتوں میں اٹھ کر کے رب تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، نمازیں ادا فرماتے تھے۔ جب نماز کی بات آ گئی تو میں کہہ دوں کہ نماز تہجد ایک مومنوں کے لیے بہت ہی عظیم الشان تحفہ ہے۔ نماز تہجد ہی ایک ایسا وقت ہے کہ اس وقت کے اندر ہمیں کوئی ڈسٹرب کرنے والا نہیں، ہمیں کوئی چھیڑنے والا نہیں، ہمیں کوئی پکارنے والا نہیں، کوئی بلانے والا نہیں۔ صرف یہ وہی وقت ہوتا ہے جس کے اندر میں ہوتا ہے، یعنی ایک بندہ ہوتا ہے اور ایک رب تعالیٰ، جو چاہے فیس ٹو فیس اللہ عز و جل سے مانگ سکتا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جس کے اندر دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ دعا کی قبولیت کا سب سے اچھا وقت بتایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ یہ ماہ رمضان وہ عظیم الشان مہینہ چل رہا ہے کہ اگر اس ماہ رمضان کے اندر آپ تراویح کے بعد کچھ دیر سو جائیں، مسئلہ ہے کہ کچھ دیر سونے کے بعد میں یعنی آپ کی آنکھ مٹ جائے، آپ سو لیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد میں جو ہے آپ نماز تہجد کبھی بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو آپ تھوڑا سونے کے بعد جب سحری میں اٹھے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی پہلے اٹھ جائیں، نماز تہجد ادا کریں، اس کے بعد میں سحری تناول فرمائے، اس کے بعد میں نماز فجر ادا کریں۔ اس طرح اپنا روٹین بنا کر کے چلیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جو بندہ اس طرح کرے گا تو انشاءاللہ عز و جل اگر وہ 13 ڈیز تک یہی کام کرتا رہے گا، 30 دن تک یہی کام یعنی تہجد کو پڑھتا رہے گا لگاتار، تو انشاءاللہ عز و جل یہ اس کا معمول، یہ اس کا روٹین ایسا ہو جائے گا کہ وہ اور دنوں میں بھی نماز تہجد کو ادا ہی کرے گا، چھوڑنا گوارا نہیں کرے گا۔ لوگ کہتے ہیں نا کچھ دن اس کام کو کر کے تو دیکھو اچھا لگنے لگے گا، کچھ دن ہمارا پروڈکٹ ہے جو ہے یوز کر کے تو دیکھو آپ کو پیارا لگنے لگے گا، آپ اسے چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ گے دوسرے والے۔ تو یہ بھی اسی طرح ہے، نماز تہجد پڑھ کے تو دیکھو آپ کو نہ راتوں کے سونوں میں لذت آنے لگے، نہ رات کی عبادتوں میں لذت آنے لگے، تب دیکھنا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوسرا عمل کیا تھا۔ تو دوسرا عمل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تھا قرآن مجید کی خوب خوب تلاوت کرنا۔ آپ قرآن مجید کی خوب خوب تلاوت فرماتے، دل و جان سے، جی جان سے اس کی تلاوت فرماتے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں تو یہاں تک آتا ہے کہ قرآن مجید اور ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے رکھنے والے اور تلاوت کرنے والے کے جو ہے شفاعت کریں گے۔ نبی نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے مولا میں نے جو ہے اسے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکا، مولا میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روایتوں میں آتا ہے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ قرآن کہے گا مولا میں نے اس کو راتوں کو سونے سے روکا، میں نے اس کو بستر پہ ٹیک لگانے سے روکا، اے مولا یہ راتوں براتوں دن میری عبادت کرتا رہا، میری تلاوت کرتا رہا، مولا تو میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ روایتوں میں آتا ہے اس کی تلاوت، اس کی جو ہے شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے روزے، آپ کا قرآن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے شفاعت کرے تو آپ کو چاہیے کہ ماہ رمضان کے پورے پورے روزے رکھیں اور جو ہے قرآن مجید کی خوب خوب تلاوت کریں۔ اور قرآن مجید کی تو تلاوت اس لیے بھی کرنی چاہیے اس لیے کہ قرآن مجید اسی ماہ رمضان کے اندر جو ہے اتارا گیا۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید تو نازل ہوا وہ اسی مہینے کے اندر نازل ہوا، تو کیوں نہ ہم اس مہینے کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ آج نہیں کرو گے تو پھر کب کرو گے؟ کون سا وقت ہوگا وہ؟ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تیسرا عمل کیا تھا۔ تو تیسرے عمل کے بارے میں آتا ہے کہ حضور خوب زیادہ سخاوت فرماتے، خوب زیادہ عطا فرماتے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ عطا فرماتے تھے، تیز چلنے والی ہوا سے بھی زیادہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا فرماتے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ایک بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے، ون آف دا بیوٹیفل حدیث پاک۔
آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر کے بیان فرمایا، حضور کی بات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ہر امتی کا یہی کہنا ہے کہ نبی جھوٹ نہیں بول سکتے، ہر امتی کا یہی یقین ہے کہ نبی سچے ہیں، ان کا کلام سچا ہے۔ تو نبی نے پھر بھی قسم اٹھا کر کے فرمایا کیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ کمپلسری فائنل ہو گیا کہ اللہ کی راہ میں جتنا تم خرچ کرو گے ملٹیپل ہی ہوگا، یعنی بڑھے گا ہی، کم نہیں ہوگا۔ یہ حضور نے قسم کھا کر کے فرمایا۔ تو آپ کو اور سب کو چاہیے کہ آپ ماہ رمضان کے اندر جو ہے اپنے مال کو جو ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب زیادہ عطا کریں، غریبوں پہ تقسیم کریں۔ یعنی جو 2.5% ہمارے مال پر ایک سال گزرنے کے بعد جو شرطیں پائی جاتی ہیں ان کے مطابق اگر ایک سال گزر جائے تو ہمارے مال پر 2.5% جو ہے ہم پر دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس سے علاوہ بھی آپ خود سے ڈیسائیڈ کر کے لوگوں میں تقسیم کریں۔ اپنے جو آپ کہتے ہو نہیں ہمارا ذاتی مال ہو گئے جو رب کا تھا ہم نے عطا فرما دیا، تو اس مال میں سے عطا کریں، غریبوں میں تقسیم کریں، فقیروں میں تقسیم کریں۔ بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ عز و جل اس چیز کے تعلق سے ہم آئندہ ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ بس آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب خوب اپنے مالوں کو خرچہ کرو، خوب خوب اپنے مال کو جو ہے غریبوں میں عطا فرماؤ، غریبوں کو جو ہے کھلاؤ پلاؤ، یتیموں کو مت ستاؤ۔ اور آپ سب سے میں مؤدبانہ یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب مسلمان مل کر کے ماہ رمضان کے اندر مومنوں کی خانقاہ ہو، یعنی مسلمانوں کی خانقاہ ہو، مدارس ہو، مساجدوں کی حفاظت کی دعا کیجئے، ایمان کی دعا کیجئے، اور مسلمانوں کے اوپر جو پروگنڈا گڑا جا رہا ہے، جو مسلمانوں کو جگہ و جگہ ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، رب تعالیٰ سے دعا کیجئے، اے مولا مسلمانوں کی ساری پریشانیوں کو حل عطا فرما، ان کی خانقاہوں، مساجدوں اور مدارسوں کی حفاظت عطا فرما۔ اور یہ بھی دعا کیجئے کہ اے مولا ہمارے پیارے ملک بھارت کو امن و ترقی و شانتی انتی والا بنا دے، اسے ترقی والا بنا دے، اسے شانتی والا بنا دے، اسے انتی والا بنا دے، اور فرقہ پرستوں سے ان کی فرقہ پرستی اور ان کی نفرتوں سے ہماری اور ہمارے ایمان کی اور ہمارے ملک کی حفاظت عطا فرما۔ جب تک کے لیے جڑے رہیے ہمارے چینل مدینہ حسان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔